بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 تا 24 جولائی 1955 عیسوی لندن میں مبلغین اسلام کی پہلی عالمی کانفرنس۔ تاریخ احمدیت سے ایک ورق۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے دورہ یورپ 1955 عیسوی کے موقع پر لندن میں قیام کے دوران مبلغین کی سہ روزہ عالمی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کے حوالے سے تاریخ احمدیت میں لکھا ہے، لندن میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ وہ عظیم الشان تبلیغی کانفرنس ہے جو تاریخ اسلام میں ایک انقلاب انگیز سنگ میل کی حیثیت سے کبھی فراموش نہیں کی جا سکے گی، اور جس کے نتیجے میں غیر اسلامی دنیا میں تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ کانفرنس کے لیے دعائے خاص کی تحریک۔ غیر معمولی اہمیت کے باعث حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے کانفرنس شروع ہونے سے ایک دن پہلے مندرجہ ذیل برقی پیغام کے ذریعے تمام احمدیوں کو دعائے خاص کی تحریک فرمائی۔ پٹنی، لندن، 21 جولائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد کل پہلی مرتبہ دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی تجاویز پر غور کرنے کے لیے لندن میں ایک نہایت اہم اور عظیم الشان کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں امریکہ، غرب الہند، افریقہ اور یورپ کے قریباً تمام اہم ممالک میں متعین احمدی مبلغین شامل ہوں گے۔ 22 جولائی سے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی اس کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوست، کانفرنس کی نمایاں اور اس کے وسیع ترین کامیاب نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور درد دل سے دعا کریں۔ روزنامہ الفضل ربوہ، 24 جولائی 1955 عیسوی، صفحہ 1۔ رپورٹ کانفرنس۔ اس کانفرنس کا فیصلہ دراصل حضور نے زیورخ میں ہی 20 جون کے قریب کر لیا تھا، چنانچہ یورپ، امریکہ اور نائجیریا کے مبلغین کو وہاں سے ایجنڈا وما ایک سوال نامہ کے بھجوا دیا گیا تھا تا سب اپنے اپنے ہاں دوسرے مبلغوں اور جماعتوں سے مشورہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ کانفرنس میں شامل ہوں۔ اس کانفرنس کے 5 اجلاس ہوئے اور سب میں حضور نے شرکت فرمائی۔ کانفرنس میں ایک ایک ملک کی رپورٹ کو لے کر بحث و تمہیز کی گئی۔ موجودہ مشنوں کی مضبوطی اور ترقی، اسلامی لٹریچر کی تیاری اور اشاعت اور نئی مساجد کی تعمیر کے متعلق اہم فیصلہ جات کیے گئے۔ سیدنا حضرت مسلح موعود بکمال شفقت ایک ایک تجویز کے متعلق رہنمائی اور ہدایات دیتے رہے۔ کانفرنس کے موقع پر آنے والے مبلغین الگ بھی حضرت اقدس سے ملتے رہے اور اپنی مشکلات پیش کر کے رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ روزنامہ الفضل ربوہ، 14 اکتوبر 1955 عیسوی، صفحہ 3۔ کانفرنس کے کامیاب اختتام پر اخبار الفضل میں مفصل خبر۔ اخبار الفضل نے 27 جولائی 1955 عیسوی کی اشاعت میں کانفرنس کے اختتام پر درج ذیل الفاظ میں مفصل خبر شائع کی۔ لندن میں دنیا بھر کے بر اعظموں کے مبلغین اسلام کی جو تاریخی کانفرنس سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہو رہی تھی، وہ 24 جولائی کو نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس میں یورپ، امریکہ اور افریقہ میں تبلیغی مساعی کو تیز کرنے اور اسلامی لٹریچر کی وسیع اشاعت کے متعلق نہایت اہم اور دورس فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر تمام نمائندگان نے حضور کی ہدایت کے ماتحت اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کرنے کا ازسر نو عہد کیا۔ آمدہ برقیوں کا مکمل ترجمہ درج ذیل ہے۔ لندن، 23 جولائی، شب 8:18۔ دنیا کے تمام بر اعظموں سے آنے والے مبلغین اسلام کی کانفرنس کے اجلاس گزشتہ 2 روز کامیابی کے ساتھ ہوتے رہے، الحمدللہ۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے دونوں روز صبح اور شام کے اجلاسوں میں شرکت فرمائی اور ضروری ہدایات سے سرفراز فرمایا۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی یورپ اور افریقہ میں تبلیغ اسلام، اسلامی لٹریچر کی اشاعت اور تعلیمی اسکیموں سے متعلق بحث میں حصہ لیا۔ کل کے اجلاس میں بر اعظم امریکہ میں تبلیغی مساعی کو وسعت دینے کے علاوہ دیگر اہم امور کے متعلق غور و خوض ہوگا۔
مشتاق احمد باجوہ۔ لندن 24 جولائی 10:18۔ آج بعد دوپہر مبلغین اسلام کی کانفرنس بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گئی۔ افریقہ اور مغربی ممالک میں اسلام کی تبلیغ کو تیز تر کرنے کے لیے ضروری ذرائع فراہم کرنے کے متعلق آخری رپورٹ کافی بحث و تمہیز کے بعد منظور کر لی گئی۔ ان تجاویز کو جلد عملی جامہ پہنانے کے لیے نہایت اہم اور دور رس فیصلے کیے گئے۔ نیز آئندہ کام کرنے کے متعلق بھی اہم تجاویز منظور کر لی گئیں۔ کانفرنس کے اختتام پر کارکنوں اور نمائندگان نے السرین حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی ہدایات کے مطابق اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عہد کیا۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کانفرنس کے اختتام پر امریکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ مشتاق احمد باجوہ، روزنامہ الفضل ربوہ، 27 جولائی 1955 اخبار المنبر لائل پور کا زوردار تبصرہ۔ لائل پور، حال فیصل آباد کے مشہور مخالف احمدیت اخبار ہفت روزہ المنیر نے اس عظیم الشان عالمی کانفرنس پر زوردار تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، کیا ایسی تحریک کو اشتعال انگیز تقریروں کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے منظم ادارے کو خواہ وہ 100% بددیانتی پر قائم ہو، گدھے اور کتے کے جلوس نکالنے سے ناکام بنایا جا سکتا ہے؟ کیا یورپ و ایشیا میں ایک پلان کے تحت کام کرنے والے باطل کو کہاوتوں کی بھپتیوں اور استہزاء کے قہقہوں سے دنیا سے بد کیا جا سکتا ہے؟ الفضل میں شائع شدہ مذکورہ بالا رپورٹ درج کر کے لکھتا ہے، اس پروگرام کو کن جذبات کے ساتھ اپنانے کا عزم ہے؟ الفضل 27 جولائی 1955 میں وکیل المال تحریک جدید ربوہ کا ایک اعلان شائع ہوتا ہے جس کی سرخی یہ ہے، احمدیہ جماعت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا وقت آ گیا۔ لمحہ فکریہ، خدا را غور کیجیے کتنی دور رس اسکیم ہے۔ تمام دنیا میں وسیع پیمانے پر اسلامی لٹریچر کی اشاعت ایک ایسی شک کو سامنے رکھیے اور بتلائیے کہ آپ کی یہ شور و غل بپا کرنے والی جماعتیں اس کا توڑ کیا مہیا کر رہی ہیں، اور جیسی معیاری تقاریر ہمارے ہاں قادیانیوں کے خلاف کی جا رہی ہیں، کیا وہ اس منصوبہ بندی کا توڑ ہو سکتی ہیں؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، کام کا جواب نعروں سے، مسلسل جدوجہد کا توڑ اشتعال انگیزی سے، علمی سطح پر مساعی کو ناکام بنانے کا داعیہ صرف تھپتیوں سے، بےہودہ جلوسوں اور ناکارہ ہنگاموں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک وہ انداز اختیار نہ کیا جس سے فکری اور عملی تقاضے پورے ہوں، ہنگامہ خیزی کا نتیجہ وہی برآمد ہوگا جس پر مرزا صاحب کا الہام انی مہین من ارادہ احانتہ کا صادق آئے گا۔ جو لوگ اس طرز پر مثبت کام نہیں کر سکتے وہ قادیانی تحریک کے صحیح حامی اور مددگار ہیں۔ وہ اس نہج پر جتنا کام کریں گے اس سے یہ تحریک تقویت حاصل کرے گی۔ ہفت روزہ المنیر، لائل پور، حال فیصل آباد،